کشمیر میں ہونے والے احتجاج کے پیچھے کیا انڈیا کا ہاتھ تھا؟ کیونکہ انڈیا نے جموں اور کشمیر میں اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو کیا انڈیا آزاد کشمیر کو بھی قبضہ کرنے والا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ انڈیا کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ انڈیا کا وزیر اعظم یعنی مودی الیکشن کے بعد کیا قدم اٹھانے والا ہے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ آخر تک دیکھتے رہیے بیان العرض۔ خبروں میں یا اخباروں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 10 مئی سے کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اس احتجاج کی وجہ بجلی کی قیمتیں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کے ساتھ ٹیکس میں بھی اضافے کی وجہ سے لوگوں نے پورے آزاد کشمیر میں سڑکوں کو بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ احتجاج راولا کوٹ اور کوٹلے ستیا یعنی پہلے یہاں سے احتجاج شروع ہوا، اس کے بعد مظاہرین راولا کوٹ، کوٹلے ستیا اور نیو میرپور سٹی سے نکل کر مظفر آباد کی طرف بڑھے اور پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہاں دریا بہتے ہیں اور اس دریا سے بجلی بھی بنتی ہے، تو ہمارے علاقے میں بجلی کی قیمتوں کو کیوں بڑھا دیا ہے؟ یعنی ان کی ان باتوں سے مطلب یہ تھا کہ بجلی کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے، کیونکہ یہ بجلی ان کے علاقے سے یعنی ڈیم سے، دریا سے اور دیگر جو پاور پلانٹس ہیں ان سے یہ بجلی بنتی ہے اور انہی کے علاقوں میں یہ بجلی زیادہ قیمت میں فروخت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا، جس کی وجہ سے احتجاج میں کافی زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ ان تمام صورتحال کے پیچھے انڈیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر جموں اور کشمیر کے بالکل ساتھ ہے۔ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ عدم استحکام کے قابل ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس حکومت سے ناراض ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں بے اعتمادی ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا نے صاف کہا ہے کہ ہمیں کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم پاکستان کو مہنگائی کے ذریعے قبضہ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے مظاہرے، کشمیر میں ہونے والے مظاہروں سے فائدہ اٹھا کر وہ ان پہ قدم جما لے گا۔ یعنی پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے عوام تنگ ہے، اور ایک طرف انڈیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر موجود کشمیر، بلوچستان اور دیگر علاقہ جات جیسے گلگت بلتستان ہو گیا، ان پر قبضہ جما لیں گے اور یہاں کی اکانومی کو ہم اسٹرونگ کر دیں گے، کیونکہ یہاں کی عوام پاکستان سے ناخوش ہے۔ اگر ہم فرض کریں انڈیا گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں قبضہ کرتا ہے، تو اس میں پاکستان کا نقصان نہیں بلکہ جہاں کے رہنے والے رہائشیوں کا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو مسلمان ہیں اور مودی یہ چاہتا ہے کہ میرے انڈیا کے اندر کوئی بھی مسلمان نہ رہے۔ مودی کی اسٹریٹجی کچھ یوں ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد بھارت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ مسلمانوں کو انڈیا میں قتل کرنے کی وجہ سے اس کو ایک لقب ملا ہے، گجرات کا قصائی۔ یہ میں نہیں بلکہ سابقہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ان کو یہ لقب دیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں سے مودی کو سخت نفرت ہے، اور اگر وہ گلگت بلتستان، بلوچستان اور کشمیر میں اپنا قبضہ جما لیتا ہے تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو انڈیا کا میپ کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا پورا ایریا انڈیا کے قبضے میں ہے۔ یہ صرف انہوں نے میپ میں قبضہ جمایا ہوا ہے۔ آپ انڈیا کی یہاں سے اسٹریٹجی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے میپ میں چھیڑ خوانی کی ہے، اور اس کے بعد اب یہ اسٹریٹجی پہ عمل کرنے والے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے گلگت بلتستان میں، اس کے بعد آزاد کشمیر، اس کے بعد بلوچستان میں بآسانی سے قبضہ جما سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ایک ایکٹیو قدم اٹھائے اور جتنے بھی عوامی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کا فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام مہنگائی سے تنگ ہے، تو انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بغیر جنگ لڑے قبضہ جما لیں۔ یعنی دو اسٹریٹجی ہے، ایک انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو قتل کرنا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر صوبوں کو قبضہ کرنا۔ انڈیا کے کچھ ایکٹیو ایجنٹس ہیں جو کہ بلوچستان،
کشمیر اور کچھ گلگت بلتستان کے اندر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور آئے روز یہ خبر مل جاتی ہے کہ را ایجنٹ یعنی جو انڈیا کا ایجنٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ ابھی کی تازہ خبر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا تھا وہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ناکام بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ مستقبل میں پاکستان دنیا کے نقشے سے ہی ختم ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔